جو حالات ہیں ان کے، جن سے آپ لوگ کم واقف ہیں، میں زیادہ واقف ہوں، آپ اتنے واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ یو پی میرے نزدیک ہے، یو پی میں علی گڑھ میں رہ چکا ہوں، دلی میں رہتا ہوں، جن حالات سے امام عثمان اس وقت گزر رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اتنے مطمئن ہیں کہ سمجھنے صاحب اللہ تعالیٰ جو تو اللہ تعالیٰ سب کرنے والے کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کرنے والے رہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق نہیں کھولتے، پیٹ پہ پتھر نہیں مارتے، جنگوں میں جا کے جہاد نہیں کرتے۔ آپ کو یہ سنت نہیں ہے، لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اب پتھر باندھ کے دریا میں کود جاؤ، بولے کہ اللہ میری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الزام ہے، اللہ نے بتا دیا کہ صاحب یہ شراب حرام ہے، آپ شراب پی کے کہہ رہے تھا میری قسمت میں لکھا ہے، یہ کون سی قسمت ہے؟ اللہ اقبال نے فرمایا تھا تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقیر تحریر احکام الہی کا ہے پابند۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر نہیں ہے، میں تھوڑا سا فرق میں پہ ایک ہے پری ڈیٹرمنیشن، ایک ہے پری نالج، ایک ہے پہلے سے طے کی جائے کے بعد، اور ایک ہے پہلے سے معلوم۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ لاکھ سمجھانے کے بعد، ہر طریقے کی کوشش کے بعد یہ شخص گناہ کرے گا، تب اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اگر پہلے لکھ دیا ہوتا تو پھر ہمارا انصاف کہاں ہے اللہ کا؟ پھر تو معاذ اللہ ظلم ہو جاتا وہ۔ اگر اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ میری قسمت میں زنا ہے اور شراب ہے، جوا ہے، اور پہلے لکھ دیا ہے، تو پھر مجھے کیوں الزام؟ میر تقی میر نے کہا تھا ناحق مجبوروں پر تہمت خود مختاری کی، چاہیں تو آپ کرے ہیں، ہم کو ابد بدنام کیا۔ یہ بہت غلط جو ہے، پتہ نہیں کس نے یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا لاکھ سمجھانے کے بعد، رسول اللہ کی زندگی پر سمجھانے کے بعد بھی ابو لہب ابو جہل نہیں پلٹیں گے، تب انہوں نے ان کی خدمت میں لکھ دیا کہ یہ کافر کی موت مریں گے۔ تو بھائی صورت اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، حالانکہ یہ مضمون بہت کھسا پیٹا ہے، آج کئی سال سے اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں، اب سے نہیں ہیں، لیکن بار بار اس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ، اس کو ابھی آپ یہاں پڑھتے رہیں گے اخبار میں 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، اتنا اچھالا جیسے کہ 3 طلاق ہم نے روک دی تو ہندوستان کے سارے نوجوانوں کو ملازمت مل جائے گی، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ 1 کروڑ نوجوانوں کو مسلمان دے دیجئے، جس میں 20 لاکھ کی جاب دے دیجئے، 20 لاکھ مسلمان کو دیجئے، ہم 3 طلاق دینا بند کریں۔ میں اس کی ابتدا کروں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پتہ نہیں دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں ماشاءاللہ جو 5 وقت نمازی لوگ، لیکن اس میں کتنے ایسے ہیں جو واقعی سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ حشر نے ارشاد فرمایا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، ہم ایسی مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر تو سوچ کریں گے جب آپ کسی چیز کو سمجھیں گے، جب آپ اس کو سمجھیں گے تو غور و فکر کیا کریں گے؟ ترجمہ اس کا ہے کہ تعریف ہے اللہ کی، سارے عالموں کا رب، مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سارے عالموں کا رب ہے، انسانوں کا رب نہیں ہے، جانوروں کا، حشرات الارض کا، پیڑوں کا، پہاڑوں کا، پتھروں کا، دریاؤں کا، کائنات کا رب ہے، اور نہایت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں مرسیفل اینڈ بینیول، روز جزا کے دن کا مالک یوم الدین۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، آپ اکثر محفلوں میں مساجد میں سنتے ہیں آؤ بھائی دین کی بات کریں، یہاں کیا ہے مالک یوم الدین؟ ایک جگہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک جگہ فرمایا کہ صاحب قل اللہ الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مختلف جگہ پہ دین کا لفظ آیا ہے، دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ ہم بولیے اصحاب اسلام دین ہے، اسلام مذہب دین ہے، بہت ہی میں سمجھتا ہوں یہ جانکاری جن کو نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کریں گے۔
دین مختلف مقامات پر مختلف چیزوں میں آئے، لیکن دین کے اصل معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو حاکم اعلیٰ مان لیا جائے اور ہم اس کے محکوم ہوتے ہیں۔ حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات شوکا ہے، یہ تو یہ لگا حاکم اعلیٰ ارے تھا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، ہم سارے محکوم ہیں۔ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں بادشاہ ہے، بادشاہ حکم دیتا ہے، عوام کا کام کیا ہے اس حکم کو ماننا۔ تو اللہ حاکم اعلیٰ ہے، تو ہمارا کام اس کے محکوم کا یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہا جائے۔ اس کے اور ایک معنی آتے ہیں دین کے کہ ایک ایسا نظام حکومت کا جہاں ہر ایک کو انصاف ملے، اور وہ انصاف نہیں مل سکتا ہے جب ہم اس کو حاکم اعلیٰ مانتے ہیں۔ کوئی انسانی قانون، کوئی پارلیمنٹ کا قانون، کوئی کانسٹیٹیوشن کا قانون کوئی مقام نہیں رکھتا ہے، سوائے تمام قوانین میں ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صرف اگر قانون میں جہاں انصاف ملے گا، جہاں پہ ہر ایک کو مناسب مواقع سے میسر ہوں گے، جہاں پہ ہر قسم ناقص کی دیکھ بھال ہوگی، وہی قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا قانون ہے۔ آپ اس کو شریعت کہہ لیں یا جو کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا قانون ہے، وہ ایک ہی قانون ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کتنے بار کہا آپ ہماری کتنے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں تک، انگلینڈ تو کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے، کتنے امینڈمنٹ ہو چکے ہیں تک، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ ناقص قانون ہے۔ اور جو قانون اصل قانون ہے اس کے خلاف تو ہم کھڑے ہو جا رہے ہیں، غیروں کو چھوڑ دیے آپ خود کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ لے جانے والے کون ہے؟ غیر تو نہیں ہے، آپ ہی کو لوگ لے جانے ہیں، آپ ہی کہتے ہوتے لے جانے ہیں، اور ان کے ساتھ دینے والے بھی بہت ہیں جن کے نام سید بھی ہیں لگے ہوئے ان کے ساتھ، وہی لے جا رہے ہیں۔ اور پھر بھی باپ ایلا ہے کہ صاحب دوسرے فیصلہ مت بدلو۔ اس کے بعد ہم آئیں گے یا کہ نعبدو و ایاک نستعین، غور کریں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کسی غیر سے مدد نہیں چاہتے، خواہ وہ رسولی کیوں نہ ہو۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس میں تیرا انعام ہوا، وہ راستہ نہیں جس میں تیرا غضب نازل ہوا۔ اب سیدھا راستہ دکھا کیا ہے صاحب؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کوئی پگڈنڈی کا راستہ ہے، کوئی سڑک کا راستہ ہے، یا زندگی کا راستہ ہے؟ یہ زندگی کا راستہ ہے۔ جب تم نے ہم کو دنیا میں بھیجا تو ہم کو یہ بھی بتا دے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ یہ بندے کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے مولا، آپ 5 وقت نمازوں میں ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بغیر نمازی نہیں ہوتی ہے، ہر وقت یہ بولتے سیدھا راستہ دکھا، اور جو راستہ بھیجتا ہے تو آپ اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ راستہ جب دکھایا اس نے تو بند کر کے رکھ دیا، شادی میں دے دیا، دلدان میں کوئی مرنے پڑے تو سورہ یاسین نکالا، پڑھنا شروع کر دیا۔ بہت ایک کوئی تو صبح سورہ یاسین، شام میں سورہ واقعہ مزمل پڑھ لیے اور خوب پڑھ لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ اس میں پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، فائدہ نہیں، ثواب ملے گا۔ الف لام میم پڑھیں گے تو 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، فائدہ نہیں۔ ایسے ہو گیا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کو ڈاکٹر نے نسخہ دیا، آپ نے نسخہ پڑھ لیا اور دوا کھائی دی، اور اس کے بعد امید رکھا ہے کہ بھئی اسے ہم کو صحت ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ اگر نسخہ پڑھ لیا آپ ایک گھول کے پی لیے تو آپ کو آپ کی بیماری دور ہو جائے گی یا دوا کھانی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، الف لام میم سے والناس تک، یہ سیدھا راستہ، اس کو مت چھوڑو۔ سرکار کی حدیث ہے، سنیں آپ غور سے سن لیں، وہ اصحاب جو مختلف کتابیں نکال کے پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ حدیث ہے مشکات کی، جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ مشکات میں جا کے دیکھیں، یہ وہ کتاب تھی جس سے 23 سال کی قلیل مدت میں سرکار دو عالم نے ایک ایسی قوم کو جو جاہل تھی، بات بات پہ تلواریں نکالتی تھی، اپنی عورتوں کو بڑے خاندانوں میں بھیجتی تھی کہ ان کا نطفہ لے کے آؤ، بچوں کو دفن کرتی تھی، صرف 23 سال کی قلیل مدت میں دنیا کی سب سے مہذب ترین قوم، دنیا
سب سے طاقتور قوم، دنیا کی سب سے منصف قوم صرف 23 سال میں کی، اور صرف اس کتاب کی وجہ سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز ہونا صرف قرآن پاک ہے، اور فرماتے ہیں قرآن کریم کا صرف مطالعہ نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں جو قرآن کی جہاں تفسیر ہوتی کبھی بیٹھ کے سنتے ہیں، پڑھتے نہیں تو سنتے بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد میں شروع ہو جاتے ہیں ساری وہ حرکتیں کرتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اگر میں سنیما جاتا ہوں تو میں نیکی سمجھ کے نہیں جاتا، میں بولتا کہ اللہ مجھے معاف کرنے میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن میں چند کام ایسے ہیں جن کو نیکی سمجھ کے کرتا ہوں جبکہ نیکی نہیں ہے، اور بلکہ قرآن کی زبان میں سورہ یاسین میں یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول اللہ من یستہزئون، افسوس بندوں کے ہاتھ پر کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کا تم نے مذاق نہیں اڑایا۔ آج اللہ معاف کرے ہم مسلمان اپنی حرکات سے معاذ اللہ خاتم بدہن اپنے رسول کی توہین کرواتے ہیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اوصاف ایسے ہیں کہ معاذ اللہ رسول آپ کے پیچھے وہ دیکھ لگا لو وہی چھا بہر ہلنے سے ٹک 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 آواز دے رہا کیا کریں یہ پیچھے کر بہر پیچھے ہلو آپ کریے انہوں نے فکس کر دیا۔ یہ اچھا سسٹم تھا سر، یہ سسٹم یہ ہمارے لیے نہیں ہے، کمنٹری جو کرتے پیچھے سے پروڈیوسر ہوتا اس کے لیے ہے یہ میں کر چکا ہوں کہ ریڈیو میں کرتا ہوں مسلسل، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ سورہ بقر آیت نمبر 85 اور 86، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر لیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا کی زندگی خریدی، لیکن لہذا نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں کوئی مدد بھی نہیں۔ آج کیا ہے سارا امپورٹنٹ نماز روزہ پڑھ لیے کہ نہیں پڑھے، بے ایمانی کر لو، جھوٹ بولو، خاندان کے ٹکڑے کر دو، پراپرٹی کے لیے غیر مسلموں کے ججوں کے پاس اپنی پراپرٹی کے جو فیصلے کرانے چل جاؤ، 5 وقت نماز پڑھو نہ تو جمعے کو نماز پڑھو، ہو گیا۔ کتاب کے ایک حصے کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا، ایک حصے کو پکڑا دوسرے کو چھوڑ دیا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، رمضان میں تو ماشاءاللہ پوچھئے مت، وہ رونق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں، اور عید کی رات کو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا۔ ہلو سورہ بقرہ آیت 120 میں ہے، یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یہ آیتیں سنانے کا ایک مقصد ہے جس کی طرف میں لوٹ کے آؤں گا۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اللہ فرما رہے، رسول اللہ تو معاذ اللہ نہیں تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نمازوں سے کوئی نہیں روکے گا۔ مودی کو بولیں گے 50,000 مساجد بنا کے دے دے گا، لیکن اگر آپ بولیں گے کہ صاحب ہم اسلام کے قانون پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بولے گا نہیں یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ آپ کو مسجد میں سے کوئی نہیں روکے گا۔ مرسی کا گناہ کیا تھا؟ اخوان المسلمین کا کیا گناہ تھا؟ جس کے پیچھے سعودی عرب بھی پڑا ہوا ہے، بحرین بھی پڑا ہوا ہے، یو اے بھی پڑا ہوا ہے، مصر بھی پڑا ہوا ہے۔ کیا گناہ تھا؟ الیکشن لڑ کے آئے تھے اور کہا تھا کہ قرآن و حدیث کا قانون نافذ ہے۔ آج آپ جس قانون پہ، میں مسلم پرسنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آج دنیا میں جس قانون پہ کر رہے ہیں، اگر $1 کی نوٹ دیکھیں گے تو دا نیو ورلڈ آرڈر لکھا ہوا ہے اس پہ۔ ایک آگ کی تصویر ہے، ایک آگ دجال کو ہوتی ہے۔ نیو آرڈر نہیں ہے، دا نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ یہودیوں کا ورلڈ آرڈر ہے جس کو آج ہم مان رہے ہیں، جس کی تقلید کر رہے ہیں، ساری دنیا میں ہے، آپ ہم بھی کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا آل عمران میں، اے نبی لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو
اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پیروی کا پھر دوبارہ ریپیٹ کیا، ان سے کہو اللہ رسول کی اطاعت قبول کرو۔ محبت اطاعت میں پوشیدہ ہے، محبت جلوسوں میں نہیں ہے، محبت لائٹیں لگانے میں نہیں ہے، محبت اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ اور آپ کا پوشیدہ ہے کہ بقول اقبال کے بے مصطفیٰ بے رسا خیشوا کے دی ہماؤس، اگر باؤنہ رسیدی تمام بول حفیظ۔ مصطفیٰ کی پیروی کرو تو دین ہے، اگر نہیں تو اس کے بعد تم لاکھ حج کر لو، لاکھ روزے رکھ لو، سب ابو الحبیت دین اسلام نہیں ہے۔ پیروی اختیار کرو رسول کی۔ سورہ احزاب میں ہے، ہم نے رسول کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ نمونہ کون ہوتا ہے؟ جس کی تقلید کی جائے، تقلید کی جائے۔ ہم نے تو ان کو بٹھا دیا، بہت صبح شام نام چومتے ہیں، ہم بھی چومتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے پیروی کی، برا نہ مانے، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ ایک حدیث ہے، مغرب کے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کے گھر میں بند ہو جاؤ، کیونکہ بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور مسلمان نوجوان 12 بجے رات سے پہلے گھر کو نہیں آتا۔ یہ تقلید ہے۔ فرمایا کہ تم مجھ کو 2 چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو تمہارے رانوں کے درمیان، جو دوسرے کلوں کے ان کے گالوں کے درمیان ہے، اور تم کو جنت کی ضمانت دوں۔ چلیے کسی محلے میں یہاں کمی ہوگا، دلی میں تو چلیے اتنے بچے گلیوں میں تمہاری ماں تمہاری بہن کرتا ہے، یہ زبان کی ضمانت ہے، یہ محبت ہے۔ میں 50 حدیثیں 100 حدیثیں سناؤں گا جہاں جو رسول اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے خلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو باہر ملے پر جلوس نکالیں گے۔ 10% مسلمان فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جب رسول نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تعلق نہیں ہے، جمعہ کو ٹوپی پہن کے کہ نماز پڑھ کے بڑا احسان اللہ پہ ہر ایک پہ احسان کر دیے صاحب اب اس سے بڑا احسان کیا ہوگا، اور بعد میں جا کے اللہ تعالیٰ سیکھا اور کہتے صاحب ملازمت نہیں مل رہی ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، جسے ماننا ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں، اور جہاں نہیں ماننا ہم سر جھکائے پھرتے ہو۔ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گھرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ارے اس اللہ کے سامنے جھک جا کہیں اور جھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اطاعت کرو میری، اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو۔ کیا ہم اطاعت کریں؟ اقبال نے اور فرمایا کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا ہے ہماری سرکار سے، کتنی باتیں ایسی جن میں ہر حدیث کے خلاف، ہر قرآن آیت کے خلاف ہمارا عمل ہے، اور اس کے بعد ہم کو دعویٰ ہے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں۔ حضرت امام شافعی کے پاس ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا۔ ہمیں کتنے لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں؟ فجر کے بارے میں ہے کہ جس گھر کے لوگ فجر نہیں پڑھتے وہاں پہ افلاس آ جاتا، ہوگا کروڑوں کی دولت لیکن برکت نہیں رہے۔ فرمایا یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، صرف نماز روزے تک محدود مت رہو، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ میں نے چند آیتیں پیش کی اس لیے کہ ایک تو میں نے پیش کی کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ لاتے ہو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، ایک کہا کہ تم سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتا ہو، تیسری کہا کہ اگر اللہ سے محبت اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہر قانون کا ایک ماخذ ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے۔ اسلامی قانون کا ماخذ قرآن ہے اور اس کی تشریح حدیث ہے۔ جو منکر حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ان سے بڑے سوال تو نہیں، چھوٹا سا سوال ہے، قرآن میں کبھی نماز کیسے پڑھی ذکر نہیں آیا ہے، سجدے اور رکوع کرنے کی بات تو کی گئی، لیکن سجدہ کیسے، رکوع کیسا کرے، سجدے میں کیا پڑھے، رکوع میں کیا پڑھے، تحیات کیسے پڑھے، یہ تو کہیں بھی نہیں آیا۔ حدیث کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، حدیث کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی، حدیث کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔
رسول اللہ کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے تو رسول کا قانون لایا ہوا قانون بھی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اس لیے رسول اللہ کو شارع بھی کہتے ہیں، شریعت لانے والا۔ شریعت صرف دو پیغمبروں پہ اتری ہے، صحائف بہت اترے، نوح علیہ السلام پہ اترے، ابراہیم علیہ السلام پہ اترے، ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن شریعت صرف دو نہیں۔ ایک شریعت کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ منو سمرتی۔ اگر کسی نے تھوڑا بہت منو سمرتی پڑھا ہے تو اس کی تائید کرنے والوں پہ کیا کہیں رحم آتا ہے۔ جس قانون میں لکھا ہے کہ دلت اگر وید سن لے تو ان کے کان میں سیسا ڈال دیا جائے، یعنی ان کی کتاب سن نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی پرائم منسٹر، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی بادشاہ، کوئی حاکم، کوئی منسٹر، کوئی یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اگر کوئی منسٹر صاحب آئے تو میں تقریر چھوڑ کے جا کے ان سے ملنے لگوں، بدنصیبی ہے ہماری۔ کوئی منسٹر آئے تو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ تشریف فرما ہوتے مسجد میں، رسول اللہ تشریف لاتے مسجد میں، صحابہ بیٹھے رہتے، اٹھتے، آپ کہتے کہ مت اٹھو، تم بیٹھے رہو، میری تعلیم قیصر و کسریٰ کی طرح مت کرو۔ اور ہمارا یہ حال ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، صاحب آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں۔ اور کل تو جو ہے جے شری رام کا نعرہ بھی بلند کیا ایک منسٹر صاحب۔ رام چندر جی کو ہم برا نہیں بولتے، ہم کسی کو نہیں بولتے، کیونکہ قرآن میں ہے دوسری قوموں کے بزرگوں کو برا مت کہو۔ آج تک ایک کتاب، ایک لائن دکھا دیجئے جس میں ہم نے دوسری اقوام کے بزرگوں کے خلاف لکھا ہو۔ لیکن ہمارے نبی کے کارٹون بنتے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف لکھا جاتا ہے، ہمارے نبی پر معذلہ کتاب لکھی جاتی ہے رنگیلا رسول، اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ برداشت کرو۔ رسول کی توہین اگر برداشت کر لیے تو پھر بچہ کیا؟ اسے تو بیٹر ہے کہ موت آ جائے، اس سے قبل موت آ جائے۔ ہم نے کیا تو بتاؤ۔ اقبال نے لکھا رام امام الہند، رام ہندوستان کے امام ہے، یعنی لیڈر ہے۔ گرو نانک پہ اقبال نے نظم لکھی، سوامی رام نند تیرتھ پہ اقبال نظم لکھی، مارکس پہ لکھی، لینن پہ لکھی۔ ہم نے کسی قوم کو برا نہیں کہا، ایک بتا دیا ہم وہ سڑک پہ کوئی دکھائی دیتا وہ نہیں، مجھے ایک کتاب بتا دو، ایک پیج دکھا دو، ایک پیرا دکھا دو جس میں ہم نے کسی بھی قوم کے کسی بزرگ ہستی کے خلاف ہم نے کچھ کہا ہو۔ چیلنج ہے میرا۔ اگر وہ قانون آپ پڑھیں گے تو آپ توبہ کریں گے، اللہ یہ اگر قانون نافذ ہو گیا تو اس دنیا میں تو سوائے ان کے کچھ بھی نہیں رہے۔ یہ چیز زائنسٹ جن کو صہیونی بولتے ہیں، یعنی وہ نسل پرست یہودی جو حضرت یعقوب کی 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ یہودی بھی ہیں، ساتھ ساتھ صہیونی بھی ہیں، ان کو انگریزی میں زائنسٹ کہتے ہیں۔ دوسرے یہودی ہو سکتا ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو وہ اور ہیں، لیکن یہ تو ان کی نسل سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سب سے بہترین قوم بنا کے بھیجا اور دوسروں کو ہمارے محکوم بنا کر بھیجا۔ نسل پرستی اگر دنیا میں ہے تو صرف 2 لوگوں میں ہے، ہندوستان کے اعلیٰ ہندوؤں میں اور یہودیوں میں، اور کہیں اور نسل پرستی نہیں ہے، کہیں نسل پرستی نہیں ہے، صرف 2 لوگوں میں ہے، اور دونوں نے دنیا میں ظلم ڈھایا ہے، کسی نے نہیں ڈھایا۔ بدھوں پہ اتنا ظلم ڈھایا یہاں کے شنکراچاریہ اور دوسرے لوگوں نے کہ بدھزم کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا، جاپان کو، کوریا کو، ویتنام کو، لاؤس کو، چین کو، تبت کو بھاگنا پڑا، جبکہ بدھزم یہاں سے نکلا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی سکھ مذہب الگ ہے، بدھزم الگ ہے، یہاں سے لنگایت کہتے ہیں ہم الگ ہے، نہیں سب ہمارے سب ہندو ہیں، کیونکہ بھائی یہاں ہندوستان کے مذہب ہے۔ یعنی سچ بات اگر باہر سے آئی تو ہم نہیں لیں گے، غلط بات ہے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ ہماری بات غلط ہے تو پھر بھی لے لیں گے، کیونکہ وہ ہماری چیز ہے، لیکن سچا آدمی باہر ہے تو اس کو دھتکاریں گے، نہیں صاحب وہ نہیں کہیں گے۔ شریعت موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، توریت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، اس میں شریعت قانون نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا کہ میں موسیٰ کا قانون پہ ہی عمل کرنے والا ہوں، اور جب دوبارہ آئیں گے دنیا میں تب رسول اللہ کے قانون پہ عمل کریں۔ ایک شریعت وہ دی تھی جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور ہر معاملے میں پیغمبروں کو ستایا، تو قرآن میں ذکر آتا ہے
کہ جب ایسے ہو گئے تو ان پر ذلت و خاری مسلط ہو گئی، ان پہ 2 بار عذاب آ چکا، یہودیوں پہ 2 بار عذاب آ چکا، ہٹلر کا عذاب نہیں، آخری عذاب آیا تھا ٹائٹس حملے کا، انہیں لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا، اور تیسرا عذاب باقی ہے۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام نے اور اسلام میں بڑی مناسبت ہے ہر معاملے میں، اور مسلمان بھی 2 عذاب سے گزر چکے ہیں۔ چنگیز خان کا عذاب ہے، منگولیا سے نکلا، تخت و تاراج کر کے مصر تک چلا ہے، پھر اس کا پتہ حل ہو گیا، پوری ختم کر کے چل گیا کہ کیا کہ بادشاہ کو ہاتھیوں کے پیروں کے تلے روک پا گیا۔ ایک اور بات میں کہتا ہے، میں بھی قانون کر پا رہا ہوں، وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے۔ قرآن میں مختلف اقوام کا ذکر ہے، لیکن کوئی قوم باقی نہیں رہی۔ موکیوں کی قوم کا پتہ نہیں ہے، صالح کی قوم کا پتہ نہیں ہے، ہود کی قوم کا پتہ نہیں ہے، لوط کی قوم کا پتہ نہیں ہے۔ لوط کی قوم تو انتہائی برزاد قوم تھی، ہم جنس قوم تھی، اس کو تو پلٹ دیا زمین پہ، سب کا نام و نشان مٹا دیا، کہا کہ جب جاؤ تو ادھر سے مدینے کی طرف تو دیکھو ان کے آثار دیکھو، وہ کیسے پہاڑوں میں کاٹ کے رہتے تھے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم کو برباد نہیں کیا، جبکہ سب سے مقبول قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بدترین قوم ہے، پیغمبروں کو یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا، بے شک پیغمبروں کو آگ سے کٹوا دیا، پھر ان کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جب امت مسلمہ اپنا کام چھوڑ دے، جب بنگلے بنانے لگے، جب منسٹری کے پیچھے بھاگنے لگے، جب دولت کی تمنا کرنے لگے، جب دولت کو اپنا خدا بنانے لگے، آپ کو غصہ تو آ رہا ہوگا، کوئی آدمی لگے بتا آج خدا ہمارا وہ نہیں، ہمارا یہ ہے خدا۔ جب یہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بدترین قوم سے ہم کو جوتے کھلوا رہا ہے۔ امریکہ نہیں مار رہا، یہ سب پریوار نہیں مار رہا آپ کو، یہ تو اسرائیل ہے جو کھلوا رہا ہے۔ یہ ISIS کیا ہے؟ عراق، جس نے نقشہ دیکھا ہے دنیا کا، عراق اور شام میں بالکل بیچ میں نہ کوئی سمندر ہے نہ کوئی ہوائی جہاز ہے۔ جب سمندر نہیں ہے، ہوائی جہاز نہیں ہے، تو بڑے بڑے ٹائم کدھر سے آ گئے ان کے پاس؟ کس نے دیے ان کو؟ اور اگر اتنے بڑے مسلمان ہوتے تو اسرائیل پہ حملہ کرتے، مسلمان کو تھوڑی کاٹتے۔ بھائی اسرائیل ہمارا سب سے بڑا دشمن، اس پہ حملہ کرنے کی بجائے عراق اور شام میں حملہ کر دیا، عورتوں کو اٹھانے لگ گئے، ہر ایک کا قتل عام کرنے لگ گئے۔ یہ مسلمان کو چھوڑ دیجیے، سورہ 5ویں سورت ہے، اس میں آیت نمبر 32، سورہ نساء کے بعد کیا تھا؟ سورہ مولانا حافظ صاحب ہے نا، 5ویں سورت کیا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ ایک انسان کا قتل سارے انسان، ایک انسان کا نام قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ جس کو یہ تعلیم دی گئی، کیا وہ کسی بے گناہ پہ ہاتھ اٹھا سکتا؟ کیا کوئی بے گناہ کا قتل کر سکتا؟ کیا کسی معصوم بچی کو ریپ کر سکتا؟ اور اس کے بعد کہ ہم اسلام کی خلافت قائم کرنا چاہیں؟ تھوڑی پہلے میں نے آیت کے ترجمہ سنا ہے، یہودی عیسائی اس وقت تک راضی نہیں کہ جب تک تم ان کے راستے پہ نہ چل رہے۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، مٹ گئے شور مچا ہوا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ، شکل صورت تمہاری عیسائیوں کی ہے، تو تمدن میں ہو، سارا تمہارا تمدن جو ہے ہندوؤں کے جو ہے، میرے گھر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ یہ مسلم کہ میں تو گھر والوں سے بحث ہوتے رہتی ہے، یہ مانیے یہ کیا مہندی کی رسم، یہ فلاں، یہ تیجا اور یہ 10واں اور 20واں اور 40واں، اگر کئی قرآن و حدیث میں تو بتا دو اب کسی لیے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو
شرف عطا ہوا کہ سامنے سامنے بات چیت ہو، دیدار ہو، دیدار روایتوں میں پورا ہے، کچھ میں نہیں ضرورت سامنے ہو۔ جبریل نے کہا آپ جائیے، میرے پر جو چل جائیں گے۔ رات بھر مسجدیں آباد ہوتی تھی پہلے، اب رات بھر ہوٹلیں آباد ہوتی، جبکہ شب معراج میں کوئی نماز نہیں۔ اگر ہے بھی شب قدر کا گمان، شب برات کے بارے میں مفتی اعظم پاکستان کا بیان ہے کہ سرکار زندگی میں ایک ہی بار اٹھ کے قبرستان کا اس رات میں تو ایک بیوی ساتھ ہوگی کہ پتہ نہیں کہاں جائے، چلیے میں مان لیا ہے۔ اور ساری زندگی آپ نے 3 راتیں رات پر عبادت بھی کی کہ سڑکوں میں نہیں ہوئی، لیکن اگر فجر کی ایک سنت چھوڑ دی تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فجر فرض اور سنت کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ فرض، سنت، واجب، نفل آپ ادا کرو تو آپ کو ثواب ہے، نہ ادا کرو تو کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن جو فرض ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں آپ اور نفل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فرض تو چھوڑ دے رہے ہیں، جب راتیں آتی ہیں 3 راتیں، سارا شہر پرانا کمکمے جلتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور ٹوپیاں پہلے میں ہوٹلوں میں بیٹھے رات کے 12 بجے چائے نوشی ہوتی ہے، اور یہ سب کیا بہت عبادت کر رہے ہیں، اور پھر صبح فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو گھر بستر پہ دراز گزرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی پیروی ہے۔ اس قانون کو آپ بچائیں گے؟ آپ کیا قانون بچائیں گے؟ آپ قانون پہ خدا قانون پہ عمل نہیں کرتے، قانون کو کیا بچائیں گے؟ بڑے ہی آپ لوگ بالکل دیکھتے ہیں، الجزیرہ ٹی وی ایک ایسا ٹی وی ہے جو سارے دنیا کے ہمارے حالات بتاتا ہے۔ شام کے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، یتیموں کو، عورتوں کو دیکھتے ہوں گے، 4 سال کا بچہ جو آپ کا بچہ ماشاءاللہ جھولے میں پلتا ہے، بیٹی غذا ہوتی ہے، وہاں پہ جو تم لوگوں کے جوتے صاف کر رہا ہے کہ تاکہ ایک روٹی ملے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں امت کا درد نہیں، جس کے دل میں امت کا درد نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تم پیٹ بھر کے تو کھاتے ہو، بہترین سے بہترین کپڑا پہنتے ہو، ارے کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کرو کہ اپنے یا اللہ ان کی مصیبت کو دور کر۔ ایک بار آپ سے آپ کو بولنا ہمارا گرتا کر بھائی، اگر پراپرٹی حرم کر لی تو دن بھر ہوتے رہتے ہیں، اور ساری امت پہ گدا مار رہا ہے تو اس کا احساس ہے کسی کو؟ کچھ سوچتا ہے کہا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح سب سے بہتر، ناخن کو تکلیف ہو تو ساری جسم کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر آپ کا ناخن یہاں سے کٹ جائے تو آپ کو نہیں لاکھ میں اتنے حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے نہیں ہوتی، آپ سو نہیں سکتے۔ اور ان مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے اس پہ آپ سو رہے ہیں، جنید کا حال پر کیا آپ کے آنسو نہیں بچتے؟ پہلو خان کے اوپر آپ کے آنکھ نم نہیں ہوتی؟ کبھی سوچتے اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے اتنے مضامین لکھے جو مختار نقوی میں ایک ٹی وی چینل پہ کہا جس کو بائک خانہ پاکستان چلے جائے۔ میں علی گڑھ میں تھا، دوسری صبح اٹھا، میں نے کہا اس کا میل نکالو، میں نے لکھا ہوا کیوں، اس کو اردو آتی نہیں آتی، وہ آگے کا کانسٹیٹیوشن دیا، who gave you power to tell people to go to Pakistan؟ تم تو کتنے کہا کہ میں اپنے نام سے لکھا ہوں، تم کو کتنے اجازت دی کہ لوگوں کو پاکستان جانے کے لیے؟ تم نے انڈیا کے لیے کیا کیا؟ میرے باپ نے یہ کیا، میں نے یہ کیا انڈیا کے لیے، تم نے کیا کیا انڈیا کے لیے؟ اور میں نے کہا سوامی وویکانند گائے کے بارے میں یہ بولتے ہیں، وید یہ بولتی ہے، فلاں کتاب یہ بولتی ہے۔ آخر میں نے لکھا نہ میں کوئی دیدی رہنما ہوں نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں، لیکن تم جس پلیٹ فارم پہ بولے میں تم سے مقابلہ کرنے تیار ہوں۔ جواب نہیں، آپ 15 دن کے بعد پھر ریمائنڈر بیٹا آج تک جواب نہیں۔ بھاگوت صاحب نے کہا گھر واپس ہو جاؤ، میں نے ان کو خط دیا، بھاگوت صاحب یہ جتنے نظام ہیں ہمارے وہ سب اس کی وجہ سے جب زیادہ ٹٹیاں ہو گئی تو مصیبت، اور ریلوے بند ہو گئی تو مصیبت۔ بس جب بھاگوت صاحب آپ کا دل دھڑکنا بند ہوا تو آپ ریٹ بھاگوت ہو جاتے ہیں۔ آپ کا یہ دوران ان کا نظام ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہضم کا نظام ہے، جتنے نظام ہے سب اللہ کی مرضی ہے۔ صرف ایک چیز میں چھوٹ ہے، وہ ہے فری ول۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الف لام میم سے
وہ دوسرے راجپوت وہ لوگ جو جن کے فوجی تھے وہ ہم کو اپنے آنے نہیں دیں گے، بنیاد یہاں نہیں دے گی، چلیے ہم شیڈول کا بن جاتے، شدھ بن جاتے، تیار ہے۔ کیا آپ ہم کو پوری کے مندر کا پجاری بنائیں گے؟ کیا ہم کو RSS کا صدر بنائیں گے؟ بات بتا نہیں بنائیں گے۔ ایک ڈھنگی اسلام قبول کرتا ہے، جا کے نظامیہ میں یا دارالعلوم میں یا دیوبند میں یا ندوے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، متقی پرہیزگار رہتا ہے، یا خشیت اللہ سے آنکھیں نم رہتی ہیں، وہ بھنکل بھنگی تھا، آج نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مولانا آپ نماز پڑھائیے، ہم سید زادے آپ کے پیچھے پڑھیں گے، اسلام عزت دیتا، تم کیا دو گے ہم کو؟ کیا دو گے تم کو؟ 5 کروڑ؟ 5 کروڑ میں بکنے والے ہیں؟ ارے یہ تو امت وہ ہے جس نے جانیں اتنی دیے کہ تم حساب بھی نہیں کر سکتے، آج بھی دے رہی ہے، آج بھی جیلوں میں اپنے ہاتھوں کی جانے جا رہی ہیں، گھروں کے ہاتھوں کی جانے جا رہی ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ اتنا ہوتا تو اب تک پتہ نہیں کہاں بھاگ گئے ہوتے۔ جو تم نے گجرات میں کیا، جو تم نے مظفر میں کیا، جو تم نے ہر جگہ کیا، جو تم گائے کے نام پہ جو روز قتل عام کر رہے ہو، اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو آج تک گھروں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہوتے۔ یہ تو جہاں یہ رسولہ کی امت ہے، ڈرتی نہیں ہے۔ موت سے کیا انہیں ڈراؤ گے جن کو مرنا ہے زندگی سب کی؟ کیا ڈراؤ گے تم موت سے؟ ہم کو تو گھر واپس ہی ہے، وہ اصل گھر واپس ہی تو وہ ہے کہ جانا تو ہے کہ نہیں۔ شریعت کی طرف آئے پلٹ کے پھر جن سے قرآن پڑھا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں تو آپ کی وراثت کا قانون ہے، شادیہ کا قانون ہے، طلاق کا قانون ہے، ہر چیز کا قانون ہے، حکومت کا قانون ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اسلامی حکومت میں اس کا قانون ہے، مسلمانوں پہ کیا چیز واجب ہے کیا نہیں اس کا قانون ہے۔ ایک ایک چیز کھول کے یہاں تک کہہ دیا کہ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو ملے گا، بہن کو ملے گا، بھائی کو ملے گا، ماں کو ملے گا، باپ کو ملے گا، ہر ایک کے حصے پرانے ملی میں کر کے بتا دیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مسلم مسئلہ بدل دو تو اس کے معنی قرآن بدل دیں؟ آپ بدل سکتے ہیں، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ نہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا میں بھی نہیں مانتا ہوں کیونکہ قرآن میں نہیں، قرآن میں نہیں، لیکن ہمارا سورس ہے قرآن، حدیث، صحابہ کا اسوہ، صحابہ کرام کا اسوہ بھی ہماری شریعت کا حصہ ہے۔ حضرت عمر نے جب کہہ دیا کہ 3 طلاق ہے تو آپ دیتے کیوں بھائی؟ اب تو کسی کا بار بار طلاق 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 بولتے پھرو، آپ کو ایک کہا نہیں ہے دال میں نمک ہے طلاق طلاق طلاق، دروازہ نہیں کھولی طلاق طلاق طلاق۔ آپ موقع دے رہے ہیں اس اندر گھس کے یہ کرنے کا، ان کو موقع دے رہے ہیں، ورنہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس بات میں کرنے کی۔ ان کو کیا مطلب ہے 3 طلاق دے دیں گے، 2 طلاق دے دیں گے، 1 طلاق دے دیں گے، وہ علماء کریں گے، مفتی کریں گے، بلکہ جہاں تک میرا ناقد علم ہے قرآن میں 2 طلاق کا حکم ہے، وہ بھی ہے طلاق دو، 1 مہینہ انتظار کرو، مسالے کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہوتا پھر دو، پھر مدد کرو، پھر دو، کسی اس کے بعد ہو جاتی ہے طلاق۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں بھی ثابت ہے اس کا۔ ایک آدمی آیا، لوگوں نے کہا کہ اسے 3 طلاق دے دیں، رسول اللہ کو بڑا غصہ ہے، لیکن آپ نے اس کو واپس لینے کو نہیں کہا۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، ہو سکتا ہے میں نہیں مانتا، لیکن سوال میرا ماننے کا نہیں ہے، سوال امت کا ہے۔ جب امت سامنے آ گئی تو کوئی فرق نہیں رہتا، ہم امت سے ہیں، فرق امت نہیں تو ہم کہاں رہیں گے؟ کیسے بنائیں گے آپ؟ کیا بنائیں؟ بکاؤ لوگوں کی کمی ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ چند رہنماؤں کو ختم کروں، مبارکباد، جنید کی شہادت، اخلاق کی شہادت، قصاب کا بے روزگار ہو جانا، قبرستانوں کو مسمار کیا جانا، یہ سب کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے، آپ ہی کے لوگ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان اگر مجھے ووٹ دیتے، کیا میں حکومت بنا سکتا ہوں یہاں پہ؟ آپ سے کتنے سے کہا تھا کہ جا کے 25 کینڈیڈیٹ کھڑا کر دو؟ سوچ لیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹھنڈے دل سے
دوست نما دشمن ہے کہ دوست ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی اللہ کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ کے قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں باتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ جن کے تو 3,000 کروڑ ہے وہ تو ایک ہو گئے، اور جن کا ایک ہے وہ ہر گلی میں الگ الگ ہو گئے۔ کوئی یہ رفع دین کرتا ہے، کوئی اپنی دور سے بولتا ہے، اگر آپ سمجھتے تو غلط ہو تو سمجھ پائے بھائی یہ غلط ہے، اس کے بعد کہتا تو وہ قبر کا وہ اپنی جواب دے گا، آپ قبر کا اپنی جواب، میں اپنی قبر کا جواب دوں گا۔ میں کون ہوتا تو زبردستی کرنے والا اس پہ کہ تم آمین دور سے مت بولو۔ مسجدوں پہ لکھا ہوا ہے اہل حدیث کا داخلہ منع ہے، اہل حدیث کے مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ بریلیوں کا داخلہ منع ہے۔ میں ناسک میں تھا، جمعہ کی نماز کو گیا تو ایک مسجد قادریہ میں پہنچا، تو گئے تو مسلمان کے بعد وقت کی تو اہمیت ہوتی نہیں، کوئی اہمیت وقت تو بہت ہے، اگر وقت بیچا جاتا تو دنیا کی اہمیت کرنے کو ہوتے وقت کی پابندی کو مسلمان نہیں کرتا، بہت کم شاد و نادر بھی ہوتا ہوگا، میں نے تو نہیں گئے۔ سوا بجے نماز، سوا 1:10 کو امام صاحب آتے ہیں، تقریر اردو میں شروع کرتے ہیں، بیٹھا ضرورت محسوس ہوئی، بیت الخلا گیا، طہارت کر کے آیا، وضو بنا تو گیا، وضو بنانے بیٹھا تو دکھا یہاں دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے، یہاں اہل حدیث کا داخلہ منع ہے، جماعت اسلامی والوں کا داخلہ منع ہے، تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ منع ہے۔ میں نے دروازے پہ نماز ہو رکعت تو پڑھی، باہر نکلا تو بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا علی مجھے دوبارہ جا کے نماز پڑھنی پڑی، میری نماز نہیں ہوئی۔ بولے کیوں صاحب؟ میں نے کہا جس مسجد میں کسی مسلمان کو روکا جائے اس مسجد میں نماز کیسے ہوتی بھائی؟ ہم تو غیر مسلم کو بھی نہیں روکتے مسجد میں، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، سردار صاحب آتے تو مسرت ہوتی ہے کہ ہمارے ایک بھائی آئے کو بھی سننے، کیونکہ غلط فہمیاں تو دور ہوں گی کم سے کم۔ آپ مسلمان تو مسجد میں آنے سے لوگ بڑے دیندار ہیں، ہوگا آپ کا مسلک، میں آپ کے مسلک کو نہیں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو جب آپ کے مسلک ماننے کا حق ہے تو مجھے بھی میرا مسلک ماننے کا حق ہے، آپ میرے اتنے ہم کر دے تو مجھے بتائیے تم غلط ہے، اگر مان لوں تو اچھی بات ہے، نہیں مان لوں تو میں قبر کا جواب میں دوں، آپ نے آئے میری قبر میں جواب دینے کے لیے۔ قرآن شریف میں جاتے حی اللہ صلی سے پہلے کھڑے ہوئے تو ایسا دیتے کہ جیسے کوئی یہودی کھڑے گرجان ہو دیتے، یہ ماننے کی بات ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہم اپنے مسلم پرسہ کو بجائیں گے، جب کہ تم مسجدوں میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تم مسلم پرسہ کیا بچاؤ گے؟ جب تم اپنی مسجدوں کے جھگڑے غیر مسلم سے طے کراتے ہو تو تم مسلم پرسہ کو کیا فالو کرو گے؟ تم کو شرم نہیں آتی کہ مسجد کے جھگڑے غیر مسلم جج کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ جس مسجد میں جتنی جائیداد ہے اتنا بڑا جھگڑا، یہاں تک مجھے زیادہ نہیں معلوم کہ میں زندگی اکثر باہر ہوتی، جن جو گھنٹے ہوتے محلے کے بڑے وہ مسجدوں کے جو ہے نگران کارڈ بنے بیٹھتے ہیں، اور امام بیچارہ اس کو جا کے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے، بھائی جو کیا کرے گا، مجبور ہے بیچارہ، 2,000 روپے کے لیے کیا کرے گا؟ بولے صدر صاحب معاف کرنا مجھ سے غلط ہوئی، جس اسٹینڈرڈ سے تم رکھو گے اس اسٹینڈرڈ کا آدمی تم کو امام ملے گا۔ یہ امت شادیاں بیاہ میں لاکھوں کر سکتی، امام کے لیے 10,000 نہیں دے سکتی، لاکھوں شادی میرے گھر میں بھی ہے، امت کو نہیں، میں تو مبرہ نہیں، لیکن میں نکلا رہا ہوں شادی بیاہ میں، شادی تو چھوڑی ہے، میں نے تو دیکھا بسم اللہ میں ہاتھی پہ بچے کو لے آیا جاتا ہے، مسجد کا جب جنہ آتا تو بولتے بھئی یہ 10 روپے لے، مسلم پرسہ بچاؤ گے؟ آپ اگر 25,000 کا امام رکھو گے تو 25,000 کا قابلیت آپ کو ملے گی۔ جا کے دیکھیے سکھوں کے گردواروں، جا کے دیکھیے کرسچنز کے چرچ، جا کے دیکھیے ہندو کے منادر کہ وہ کتنی عزت کرتے ہیں اپنے امام کی، اور ہمارے امام کو تو غلام سمجھتے ہیں، اور گنڈا رہا تو ہمیں غلام سمجھتا ہوں کہ گھر پہ حاضری دو۔ مطلب ہوتا ہوں سائر روزانی کا ایک شعر یاد آ گیا، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں، جو دیکھ رہا وہی بول رہا ہوں، خون کے آنسو ہوتا ہے، خون کے آنسو۔
جب ٹی وی دیکھتا ہوں تو آنکھیں نہ ہو جاتی، روتا ہوں کہ اللہ کیا کر، اللہ کب تک کیا، کب تک؟ بہت ہو گئے۔ قرآن میں ایک ہے، تم ابھی سے کتنے لگے؟ ایک جگہ تو وہی آئے جو نام مستقیم بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے اور صبر اور صلاۃ کے ساتھ اللہ کی مدد مانگو۔ نہ صبر ہے نہ صلاۃ ہے۔ صبر یہ کہ مسجد سے نکلتی لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، یہ صبر ہے۔ رمضان کے 30 روزے کی تنگا فساد ہوتا ہے، یہ صبر ہے ہمارا۔ رمضان تو صبر کا مہینہ نہ تھا، حسد زیادہ صبر کرتا، یہ صبر پیدا ہوا ہمارے۔ صلاۃ تو ہے اللہ نے معاف کر دیا، کیا ضرورت ہے معاف کرنے کی؟ دل کی نماز پڑھیں، پردہ کیا ضرورت ہے پردے کی؟ آنکھوں کا پردہ کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لفظ بصر سورہ نور میں، سورہ اللہ میں پردے کا کھلا ذکر ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ آنکھوں کا پردہ ہے صاحب۔ مشاہدے دیکھیے، جتنی بنٹھن کی آتی اس کو زیادہ تالیاں ملتی، شاعرہ جو مسلمان بنٹھن کی آتی مشاعروں میں اس کو ان کی زیادہ تالیاں ملتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے دشمن میں بہت زیادہ جو مزیدہ ہو گئی بات، موٹر سائیکلوں پہ کانوں میں وہ لگا کہ کیا موبائل کا لگا ہوا ہے کانوں میں، موٹر سائیکل ایسے بھگاتے ہیں اور چہروں پہ اتنا اطمینان ہے کہ جیسے نظام سرکار کی حکومت میں بیٹھے، بھول گئے تم غلام بنائے جا کر، کل تم سے پھنگی کا کام لیا جائے، بھول گئے، شرم آنی چاہیے تم نوجوان، ذرا احساس نہیں ہے دین کا۔ جمعے کو آتے ہیں اور پیچھے کھڑے کے مسجد میں باتیں کرتے رہتے ہیں، جب خطبہ ہوگا، جبکہ حکومت کے خطبہ ہو بات وغیرہ تو اس کو بھی مت روکو، زیادہ اشارے سے بتا دو، بات نہیں کرنا، اور نوجوان جتنے پیچھے باتیں کرتے بڑھتے یعنی نہیں، ہر بڑی مسجد میں جا کے دیکھ لیں کون سی میں آئے، میں سکھایا آپ سکھایا کہ ہم نے تعلیم نہیں کی، آپ کو مجھے میرے بزرگوں نے تعلیم دی تھی، احترام کی، مسجد کے احترام کی تعلیم دی تھی، قرآن کے احترام کی تعلیم دی تھی، نمازی کے احترام کی تعلیم دی تھی، روزہ دار کے احترام کی تعلیم دی تھی، حاجی کے احترام کی تعلیم دی تھی، لیکن آج کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ مولانا سے لے کے پانچ والے تک میں سنتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اس میں، مسلمان پچھڑے ہوئے تعلیم نہیں۔ میں ایک ہی واحد شخص ہندوستان میں ڈھولتا، میں نہیں مانتا اس بات کو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تعلیم نہیں ہونے سے مسلمان پچھڑا نہیں ہے، دولت نہیں ہونے سے مسلمان پچھڑا نہیں ہے۔ تسلیمہ نصیر پڑھی لکھی نہیں ہے، سلمان رشدی پڑھا لکھا نہیں ہے، جاوید اختر پڑھے لکھے نہیں ہے، شہباز آدمی پڑھی لکھی نہیں ہے، مختار نقوی پڑھا لکھا نہیں ہے، شہنواز حسین پڑھے لکھے نہیں ہے، سلمان خورشید پڑھے لکھے نہیں ہے، فاروق عبداللہ پڑھے لکھے نہیں ہے، عمر عبداللہ پڑھے لکھے نہیں ہے، سب کے گھروں میں تو غیر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ سورہ بدر کی آیت نمبر 221 کہتی ہے کہ مشرک عورت سے مشرک مرد سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایک بات ٹھیک پڑھا، ایک بات ٹھیک پڑھا، بدنصیبی نے بات کو نہیں جانتے، بچے ہمارے بات کے نام کو، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فرادت تعلیم، ہم سمجھے تھے کوئی تعلیم آئی تو ہماری بے روزگاری دور ہوگی، افلاس دور ہوگا، غریبی دور ہوگی، تو ہم سب سمجھے تھے کہ لائے گی فرادت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا اتحاد کے ساتھ، کس کو معلوم تھا کہ بیٹی کی بھی تعلیم کے ساتھ آ جائے گا۔ آج ہم تعلیم جو دلا رہے ہیں انگلش میڈیم میں بھی انگلش میڈیم کا ہوں، میں اوسط کا پڑھا ہوں لکھا ہوں، نظام بارے کا پڑھا بچپن سے انگلش میڈیم میں ہوں میں، لیکن میرے ماں باپ کو اللہ کو خبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے دل میں ایمان ڈالا میرے پہلے، بعد میں بولا پڑھ، تم ایمان نہیں ڈال دو بچوں کے دلوں بھیجے تو انگریزی میڈیم، تم زہر پلا رہے ہو اپنے بچوں کو، زہر پلا رہے ہو، اگر تمہاری اولاد میں سے تسلیمہ نصیر نکلے گی، شہباز آدمی نکلے گی، شاہ رخ خان نکلے گا، سلمان رشدی نکلے گا، مختار نقوی نکلے گا تمہاری اپنی گھروں سے، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا بند کر دیا، تم بنگلے بنائے جا رہے ہو اس امید میں کہ قبر میں بنگلہ لے جاؤ گے بنگلہ قبر میں جا کے دیکھ لیجیے، چلیے نانا نگر سے آگے چلیے، ادھر رائٹ ہینڈ پہ جتنے بنگلے بنے ہیں، یا اللہ ہو نظام میں شرما جاتے اگر زندہ رہتے تو یار میں ان کے سامنے فقیر ہوں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت اس لیے دی، قرآن سنا رہا ہوں، اے رسول پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں،
अब बंगला जरूरत बन गया, पहले एक कुटिया जरूरत होती थी, अब जो छोटी कार होती थी तो आप मर्सिडीज जरूरत होगी, एक पहले इतना टीवी था तो अब 40 इंच का टीवी जरूरत बन गया। ये सब जरूरतें बन गई, जितने ऐश के सामान थे सब जरूरत बन गए, और मुस्लिम मसला बचाने को समझे साहब। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये, मेरे दिल का दर्द बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और सऊदी अरब बहरेन यूएई मिस्र तो है ही है यहूदियों का मुल्क, ये कहते हैं कि अल जज़ीरा बंद कर दो, ये कहते हैं अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी को कतर से निकाल के सीसी के हवाले कर दो। आपको पता है अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी कौन है? मैं उनके पीछे कई जुमे नमाज पढ़ चुका हूँ। मैं फुटबॉल के सिलसिले में जाता था कतर में, मस्जिद उमर में, इख्वान मुस्लिमीन के बहुत बड़े आलिम हैं, उनकी किताबें इस्लाम में हलाल और हराम, बहुत किताबें को मुख्तलिफ है, इस्लाम में हलाल और हराम हर घर में होनी चाहिए किताब। उस शख्स के बारे में कहा जाता है कि निकाल दो कतर से, और हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनके बच्चों के इजराइल रोड जो बम गिरा तो वो टेररिस्ट नहीं है, हमस वाले पत्थर फेंके तो टेररिस्ट हो गए। सऊदी अरब के शाह सलमान साहब हो गए, हज करा के बड़े खुश हैं, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। शाह फैसल के बाद कोई बादशाह नहीं पैदा हुआ, इस्लाम का दो कोई बादशाह सऊदी अरब में पैदा नहीं हुआ फैसल के बाद। खालिद साहब शरीफ आदमी थे, गुजर गए, बाकी सब वैसे जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह का डर खत्म होगा, अपनी हुकूमत, अपनी दौलत, अपने इक़्तिदार के लिए तुम इस्लाम के काम करने वालों को फांसियां देते हो, जेलों में डालते हो, और बोलते हो कि जो तुम अपने मुल्क में पनाह मत दो उसको। आपको तारीफ मालूम है, हसन अल-बन्ना इख्वानुल मुस्लिमीन के बानी थे, इख्वानुल बनाए, उनको शूट करवा दिया, इनक़िलाब आया मिस्र में, शाहबाज को फेंक दिया, फौजियों ने नजीब कोयटा के नासिर बैठा, रशिया में ऐलान किया मैं जाके देखूंगा तो 65-66 में आके सैयद कुतुब तफसीर पढ़ने की है, फी ज़िलालुल कुरान, सिर्फ आखिरी पारा पढ़ के देख लो, तड़प जाओगे अगर वो पढ़ोगे। फांसी चढ़ा दी, अब्दुल क़ादिर रोज़ा को फांसी चढ़ा दी, इस्माइल को फांसी चढ़ा दी, अब्दुल फताह को फांसी चढ़ा दी, ज़ैनुल ग़ज़ाली को 1 साल जेल में रख के एक औरत को कोड़े मारे, उसको पत्थर बर्फ की सीट पे लिटाया, उसको उल्टा लटकाया, उसके कुत्तों को छोड़े, मैं इसलिए कि यहूदियों को खुश करना। हम पर्सना बचाएं। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, कुर्बानी चाहता है। इस्लाम मना नहीं करता आपको अच्छे खाने से, अच्छे पहने से मना नहीं करता, लेकिन अल्लाह के रास्ते के लिए भी रखो कुछ, दीन की खिदमत वालों करने वालों को भी कुछ दो। बहुत बुरा आगे बढ़ा है, हर मोहल्ले में कमेटी बनाओ कि भाई अगर कल ऐसा होता है तो वकीलों को तैयार रखो, ले जाके आपको अब्दुल कय्यूम साहब, अगर मैं नाम गलत है गुजरात के, फांसी की सजा हो गई थी, फांसी के तख्ते से बच के आए, अल्लाह अरशद मदनी साहब को अच्छा रखे। कितने नौजवानों को उन्होंने जेलों से छुड़वाया, 15-15 साल नौजवानों की जिंदगी खत्म हुई, बगैर मुकदमा चलाए करते रहे। हम अपने घरों में तो बड़े इत्मीनान से हैं, हमारा बच्चा जब उठाया जाता तो उसके लिए जेब से 100 रुपया नहीं निकलता। अहम तरीन जरूरत है, आज अगर एक मसले पे आप छूट जाओगे तो कल सारे छूट हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद कोई खाने का वो नहीं है, लेकिन आज तुम एक मस्जिद पे मान जाओगे उनकी बात तो हिंदुस्तान की 3000 मस्जिदों में नजर पड़ेगी। अगर आज तुम तलाक के मसले पर काम पड़े, मैं तुम बता रहा हूँ, मेरी नजर में 3 तलाक देना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर तुम इसको मान जाओगे तो फिर हमको दखल अंदाजी का मौका मिलता जाएगा हर चीज। कि मैंने दुनिया के किसी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में नहीं सुना कि इधर कब्रिस्तान बना तो उधर शमशान घाट भी बनना है। ये नहीं बोले कि नौजवान बगैर काम के हैं, ये नहीं बोले कि किसान जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, ये नहीं बोले कि बच्चों का आए दिन रेप हो रहा है, ये नहीं बोले कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को नौकरियां नहीं है, सड़कों पर आवारागर्दी कर रहे हैं, और दिन रात जो है जुल्म की इंतहा है। इसके बारे में अपनी जुबान से निकला तो बोले कब्रिस्तान बनता तो शमशान घाट भी बने। आपको किसने रोका था? हमसे वफादारी क्या मानते हो तुम? क्या वफादारी मानते हो? अरे हम तो दिन में एक वक्त दिन भर में कितने बार जमीन पे सर सकते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो इसी जमीन में मिट्टी में मिल जाती है हमारी एक हड्डी को। तुम मर जाते हो तो अस्थियां बाहर जाती है, बंगाल से गंगा से गंगा
قربانی دی، ایک کا نام بتا دو۔ ویر ساورکر کا جو نام لیتے ہیں، ساورکر نے انڈمان سے معافی نامہ بھیجا انگریزوں کو کہ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو میں نوجوانوں کو تمہارے پاس لے آؤں گا۔ سیتارام میں سی پی ایم لیڈر میرے اپنے اسکول کے 15 سال کے 8 دن پہلے ملا تھا میں دلی میں، میرے اسکول کے انہوں نے پارلیمنٹ میں بتایا ان کا معافی نامہ۔ ایک بتاؤ، تمہارے نہرو کو گالی دیتے ہو؟ نہرو نے تو اپنی پوری زندگی جیل میں گزار دی۔ آپ کہتے تم 60 سال میں کچھ نہیں ہوا تو تم بھاگرا نگر آپ کے باپ دادا نے بنایا تھا ڈیم، ہندوستان کے جتنے برانچ تھے آپ نے بنایا، سب پریوار نے 3 سال میں۔ اچھاپور اور رمن کاجو کی گن فیکٹری آپ نے بنائی، آوڈے کی ٹائم فیکٹری آپ نے بنائی، ہندوستان الیکٹرک کے حاویجات ہوتے وہ آپ نے بنائی، ریل کوچ فیکٹری جو مدراس میں اور پنجاب میں وہ آپ نے بنائی، یہاں تک کہ اسپیس پہ جو راکٹ چھوڑے وہ آپ نے بنائی، اور نیوکلیئر بم جو بنا وہ آپ نے بنائی، وہ سب کو کانگریس بنائی۔ یہاں تک کہ جس آزاد کا کہ تم مخالفت کرتے تھے یہ اسی کی مخالفت کا اس کے پیچھے سب سے زیادہ تم کیے کیا تھے؟ یہی کیے کہ مسلم مسئلہ بدل دو، آرٹیکل 370 ہٹا دو، طلاق 3 طلاق کر دو۔ بڑی محبت پیدا ہوئی مودی صاحب کے دل میں مسلمان عورتوں کے، وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جب ان کے پیٹ کاٹے جا رہے تھے بتا پہ جب محبت نہیں پیدا ہوئی، چاک کر دو پیٹوں کو، قتل کر دو بچوں، چاک کر دو پیٹوں کو، قتل کر دو بچوں۔ قاتلہ نے مسلم کو پھانسیاں دی۔ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، محل بھی بناتے ہیں، معافی چاہتے ہیں سب آپ لوگوں کو نہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، محل بھی بناتے ہیں، جو لوگ ہیں دنیا میں بیٹھے بڑے بڑے نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، محل بھی بناتے ہیں، اللہ کے فقیروں کی کوٹھیاں نہیں ہوتی۔ شیخ صاحب بولتے جہاد کی بات مت کرو، جہاد کی ضرورت کا شیخ کا یہ فتویٰ ہے، جہاد کی ضرورت کا شیخ کا فتویٰ ہے، بزدلوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں نہیں ہوتی۔ جہاد سے بڑی افضل ترین عبادت کوئی نہیں ہے۔ کل جہاد کرنا پڑے مسلم پر اسلام بتانے کو ہر وقت ہر گھر کا فرد آ جانا چاہیے، تم تیار۔ جہاد صرف جنگ کا نام نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں رسول قرآن سے جہاد کی، جو قرآن کی تلوار ہے جہاد کرتے ہیں، جو اٹھا کے نکلی جائے گی۔ سورہ فرقان مسجد میں ترجمہ دیکھیے، پڑھی جس میں مجھے آیات یاد نہیں ہے، اے رسول قرآن سے جہاد کی۔ جہاد کے معنی جہادہ سے بنا، اس کے معنی جد و جہد ہے، اسٹرگل کے ہیں۔ ایک کیڑا بھی اپنی بل سے نکلتا ہے جد و جہد کرتے ہوئے اس کی تلاش میں، ایک چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، انڈے دیتی ہے، بچے ہوتے ہیں، دانے چن کے لا کے جد و جہد دیتی ہے، ایک چاول پھر ہاتھ ڈالتے ہیں وہ زمین بھاگ کے نکلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ جہاد کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، زندگی کا نام جہاد ہے۔ اپنا سب تک رشتہ تو نہیں ہوا وہ آپ کو رشتہ نہیں کرتے، بات گاؤں ایسے کہ گاؤں کی بچی سے رشتہ نہیں کرتے۔ تمل ناڈو میں، آندھرا میں، کرناٹکا میں سکی بھانجی سے پہلا ہاتھ ہے شادی کرنا۔ یعنی ایک لڑکی 17-18 سال کی، اس کی شادی ہوئی، اس کا بھائی 5-6 سال کا ہے، اس کو بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو پہلے شادی کرتا۔ تمہارا ہم تیار ہے، تم یا کوئی کرو یا ماموں سے شادی کرنے لگو یا ماموں کی شادی ہو گئی، پہلے تم اس کو کر لو پھر ہم بھی نہیں بدل سکتے، قانون بدل سکتے۔ صرف ہمارے قانون کی بات ہے، تم اپنے پاس تو ایک قانون کر لو، پہلے ماموں سے شادی کرنا شروع کرو، یا نیچے ماموں کی شادی بند کرا دو، پہلے گھر میں ہماری شادی میں آئے۔ آپ کو شاید نہیں سمجھ لیں گے کیونکہ بھئی یہ مولوں کے کام میں، یہ تو اپنے کا کام ہے، یہ سب چیزیں ڈھونڈتے رہنا۔ بھانجے سے شادی، آپ کا بھانجے سے شادی ہوگی، اور ہم اپنی میری بھوکری بھائی سے شادی ہوتی ہے، مسلمان اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، اور تم تو بھانجے سے شادی کرو، سکی بھانجے سے۔ بہت اہم ترین ایشو ہے، آپ اس کو ایزی مت لیں۔ اللہ واسطے اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ ہر محلے میں سمجھائیں، ہر گھر میں سمجھائیں۔ اور میں ہمیشہ بولتا ہوں اور اکثر بولتا ہوں کہ آپ کچھ مت پڑھیے، 4 آپ روز سیاسی پڑھیے، مزمل پڑھیے، واقعہ پڑھیے، جو چاہے پڑھیے، لیکن اللہ واسطے 4 لائن قرآن کے ترجمے سے پڑھیے۔ آپ احباب کی خود تھے، یہ کتابیں نہیں چیزیں دیگر، یہ کتاب نہیں ہے تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، نہیں، میں نے 1964 میں پہلی بار ترجمہ پڑھا، اس سے پہلے میں نے ترجمہ نہیں پڑھا، تفسیر پڑھی۔ اب میرا مسلسل اللہ تقریباً رہتا ہوں وہاں پہ، تو کم سے
دن کے بس میں کہ رات کو جانے نہ رات کے جو دن پر ہر ایک اپنے فلک میں تیر رہا ہے اور ایسٹرونومی کہتی ہے ہر ایک اپنا آربٹ میں گھوم رہا ہے 1500 سال ہوگا پہلے قرآن کے بعد جو 100 سال پہلے ہوگی امریکہ کا سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ یعنی جو حمل کے بارے میں جانتا ہے جب اسے پڑھا اللہ کا مصطفیٰ جب اسے پڑھا قرآن میں کہا یہ کتاب تو انسانی کتاب ہو ہی نہیں سکتی یہ کتاب انسانی نہیں سکتی 1500 سال پہلے کیا معلوم حمل کیسے ٹھہرتا ہے اللہ بنتا ہے مصطفیٰ بنتا ہے لیچ کی طرح بنتا ہے انگریزی میں لیچ بولتے اس کی طرح بنتا ہے یہ کس کو پتا تھا سب کچھ کس جا کے بولے یہ کتاب تو انسان کی کتاب نہیں ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا ایمبریولوجسٹ ہوا اور مسلمان کو قرآن میں کیا ہے نہیں معلوم ایک رسول اللہ کی بعثت ہم کو ضرورت نہیں ہے ایک پروف دینے کی لیکن قرآن کا ایک پروف دے کے چلتا ہوں یہ آخر چلتا ہوں اور بھی علامت ہے سورہ النشاء پڑھتے ہیں ورفعنا لک ذکرک پڑھتے ہیں اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا جب ذکر بلند کیا تو اس وقت میں سے 25 آدمی بھی سرکار کو ماننے والے نہیں تھے تو قریش ہنسے سب ان کو مکے کے لوگ نہیں مانتے ان کا ذکر بلند ہو گیا 1600 سال پہلے آج سورج کی پہلی کرن وہ پھٹتی ہے جاپان کے پاس اللہ شروع ہوتی ہے وہاں کے مسلمان آتے ہیں ہر 2 منٹ 4 منٹ کو اذان ہوتی ہے جب امریکہ میں فجر ہوتی ہے تو عشاء کی آواز اذان ہوتی ہے تو 24 گھنٹے ایک ہی نام کے علاوہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ رام کا ہے نہ کرشن کا ہے نہ گوتم کا ہے نہ عیسیٰ کا ہے نہ موسیٰ کا ہے اگر نام چلا ہوا ہے 24 گھنٹے تو اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اس کے بعد تم قرآن سے اور کیا چاہو گے اللہ بات کے پڑھو قرآن اس سے بڑا مجھے تو ہے قرآن کی حقانیت کا ہے کسی اور کا نام 24 گھنٹے چلا ہوا یہاں حیدرآباد سے تھوڑی دور گاؤں میں جاؤ تو 2 منٹ بعد اذان ہوتی ہے مغرب کی طرف جاؤ مشرق طرف جاؤ تو 2 منٹ پہلے ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے چلی گیا تھا وہ کہا کہ اس گروپ میں اللہ تو کو بڑا لگتا ہماری نیند خراب ہوتی ہے اور رات بھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے جاگرن ہوتا تو نیند خراب نہیں ہوتی 2-5 منٹ کے اذان میں نیند خراب ہوتی بس صورت میں باتیں بہت سی بھی کر گیا کیونکہ ضرورت ہے میں جن حالات کو دیکھ رہا ہوں جن حالات سے گزرتا ہوں مجھے آپ سے بتا رہا ہوں میں آپ سے مجھے نیند نہیں آتی ہے اللہ کا وعدہ نہیں میرا ان جن حالات ملکوں میں شام میں مصر عراق میں لیبیا میں یمن میں افغانستان میں کشمیر میں بریک مارے نارتھ ایسٹ اگر آپ کہیں گے میں نارتھ ایسٹ میں رینڈر تھا یہ منی پور میزورام ناگالینڈ سب میں رینڈر تھے وہاں جائیں گے تو 4 بجے کے بعد ہوٹل سے نکلنے کو بند کر دیتے وہاں میں بریک نہیں مارے کشمیر میں بریک مارے چھوٹی 3 سال کی بچی اور 16 سال کی جوان بچی اندھی ہو گئی ہمیشہ کی اکبر بن آبادی کا شعر سنا کے اکبر کا شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جاتا کرے تھانے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جاتا کرے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا احترام تو جو نام لے خدا کے جلا دیں گے المعین اور اس کی روشنی کو اجالا کہیں گے لوگ بہرحال اللہ تعالیٰ میرے مرشد بہت میں نے سیکھا ہے ان کا ہے انداز بیان بچے بہت خوب نہیں ہے انداز بیان بچے بہت خوب نہیں ہے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات آمین ساتھیوں کا اور بیٹھوں کو جواب میں جو کچھ علمان کا ہوا ہے اس کو تفسیر میں کوئی بات نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دل میں وہ یہ تھے کہ ایسے علمان کے نام پر کوئی تفسیر یہ اعلان ہے کہ 2 اگست کو جہاں سفا ہے پرسوں بھارت سر اسی مقام پر بیان مشہور سے کلام کتاب کرے گے جناب مصطفیٰ صاحب یہ شاید میں بشیر قربان کے طور پر کیا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ کی جو تسانی ہے ہم نے تصویر بیان مشہور بھی ہے اور بیان مشہور سے وہ کلام کچھ پیش کرے گے آپ سمجھیں گے اور اللہ ایک فرد سے
محفل عباس کی 903ویں نشست ہوگی جو اسی مقام پر 4 سفر کے بعد نماز اثر میرے خبیر امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح سے بھی استعمال کریں. ابھی آپ نے بعض کلام کے بارے میں کئی اشخاص سنیں اور ہمیشہ محفلوں کو کرواتے رہتے ہیں. اگر بات کے ایسے کوئی اشارہ ہے جس سے سوال دے سکتے ہیں آپ جیسے آپ بتایا کہ آپ بھی بہت ہی مجھ سے متاثر ہیں. اللہ قرآن رسول ساری عالم کے لیے آئے, مسلمانوں کے لیے نہیں آئے. رسول پہ سب کا, ہر انسان کا اپنا ہی حق ہے جتنا مسلمان کا حق ہے. بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. میں نے جتنے دیے میں نے تقسیم کیے لوگوں میں, خاص طور پر مسلمان کیے کیونکہ ہم لوگوں میں غلط کرنی ہے. اب ماشاء اللہ مجھے 2 کتابیں دی ہیں. ایک تو اپنے گروپ بھی تھی اور ایک مسلم ریلیشن میں انشاءاللہ پڑھوں گا. میرے پاس گرنتھ صاحب بھی ہے, انگلش میں ہے گرنتھ صاحب میرے پاس ہے. بائبل بھی ہے, وید وغیرہ کی چیزیں بھی ہیں. گیتا ہے میرے پاس انگلش, کیونکہ ایک رسول کی حدیث ہے, رسول کی حدیث ہے ہر اچھی بات, حکمت کی بات مومن کا کھویا ہوا بھروسہ ہے جہاں سے ملے نہیں. پتھر مارنے کی سزا تورات میں ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے. رسول نے اس کو رکھا ہے. بس دعا سب اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے التجا ہے کہ ہم گناہگار ہیں, ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہم پہ آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دے. جو مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں مظلوم ہیں, جن پہ ظلم ہو رہا ہے, میرے مولا اس ظلم کو مٹا دے. میرے اللہ پاک ہم کو رسول اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو صحابہ کرام صحابیات کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم بہت بھٹک گئے ہیں, اللہ پاک ہم کو پھر سے واپس بلا لے. کہ اللہ پاک سارے ظالموں کو تباہ کر دے. میرا اللہ آج ہم ظلم کی انتہا مسلمان پر ہو گئی ہے, اتنی انتہا ہوئی کہ ہم سے برداشت نہیں کرتے. یا اللہ پاک اس ظلم کو مٹا دے میرے مولا, ظالموں کو مٹا دے میرے مولا. اسلام کو ساری دنیا پر, دنیا کے سارے ادیان پر فوقیت عطا فرما. ہم کو دنیا کی سب سے نیک, مخلص, بہت ہی اطاعت گزار قوم بنا دے.